اچھا جی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایسے مواقع جن کے روزے کی قضا اور کفارہ واجب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے اور کھانے پینے، جماع، استمناء یا جنابت پر باقی رہنے کی وجہ سے باطل کرے، جبکہ جبر اور ناچاری کی بنا پر نہیں بلکہ عمدن اور اختیار سے ایسا کرے تو اس پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہوگا، اور جو کوئی متذکرہ امور کے علاوہ کسی اور طریقے سے روزہ باطل کرے تو احتیاط مستحب ہے کہ وہ قضا کے علاوہ کفارہ بھی دے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ جہاں بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دیتا ہے، چاہے وہ جماع سے ہو، چاہے کچھ کھا لے یا پی لے یا استمنا یا کسی بھی وجہ سے ہو، تو پھر جان بوجھ کر اگر وہ کر رہا ہے تو پھر اس کا جو ہے روزہ باطل بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو کفارہ دینا بھی ضروری ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں جن امور کا ذکر کیا گیا ہے، اگر کوئی ان میں سے کسی فعل کا انجام دے جبکہ اسے پختہ یقین ہو کہ اس عمل سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہی حکم اس شخص کا ہے جسے معلوم نہ ہو کہ اس پر روزہ واجب ہے، جیسے وہ بچہ جو بلوغ کے بعد کے ابتدائی دنوں میں ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو جان بوجھ کر کر رہا ہے اور اسے اگر پختہ یقین ہے کہ پختہ اس بات کا یقین ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو روزہ باطل نہیں ہوگا تو پھر کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا تو پھر اس پر کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلیہ ہے، یعنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں فارمولا ہے کہ جو جان بوجھ کر اگر کوئی چیز، نیت ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی چیز کی جا رہی ہے اور آپ کو اس کا عمل، اس کا نتیجہ بھی پتہ ہے تو پھر وہ گناہ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر نہیں کرتے اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں تھی یا حرام تھی تو پھر اس کا تھوڑا سا جو ہے نا کمی کی جاتی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں روزے کا کفارہ۔ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے، یا اس طریقے کے مطابق جو اگلے مسئلے میں بیان کیا جائے گا 2 مہینے کے روزے رکھیں، یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، یا ہر فقیر کو ایک مد تقریباً 3/4 کلو طعام یعنی گندم یا جو یا روٹی وغیرہ دے۔ اگر یہ افعال انجام دینا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو بقدر امکان صدقہ دینا ضروری ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو توبہ و استغفار کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جس وقت کفارہ دینے کے قابل ہو جائے کفارہ دے، ٹھیک ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کفارہ کیا کیا ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہے غلام آزاد کیے جاتے تھے، وہ اب تو غلام نہیں ہوتے تو اس لیے ہم یہ والا نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے، پھر اگر وہ بھی نہیں کر سکتے 60 فقیروں کو کھانا کھلائیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے تقریباً جو ہے نا 3.4 جو کلو طعام دے۔ اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ توبہ استغفار کریں، اور لیکن پھر آپ صدقہ دیں، لیکن وہ بھی نہیں دے سکتے پھر آپ توبہ استغفار کریں، اور پھر جب دینے کے قابل ہوں تب کفارہ ضرور دیں۔ جو شخص رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزے رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ایک پورا مہینہ اور اس سے اگلے مہینے کے 1 دن تک مسلسل روزے رکھے، اور اسی طرح باقی مہینے کے روزے بھی احتیاط واجب کے بنا پر ضروری ہے کہ پے در پے یعنی مسلسل بجا لائیں۔ لیکن اگر رکاوٹ پیش آئے کہ جیسے شرعاً عذر شمار کیا جائے تو اس دن کا روزہ نہ رکھے اور عذر کے دور ہونے کے بعد دوبارہ شروع کرے۔ اگر یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ 2 مہینے کے روزے رکھ رہا ہے کفارے کے طور پر، تو وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے گا، ایک دن بھی چھوڑے گا نہیں۔ اگر وہ ایک دن کوئی چھوڑ دیتا ہے، کوئی اسے عذر ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے شروع کرے گا، پھر سے 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ یہاں پہ یہ نہ ہے کہ عذر دور ہونے کے بعد دوبارہ شروع کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں جو شخص رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزے رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ روزے ایسے وقت نہ رکھے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ 1 مہینے اور 1 دن کے درمیان عید قربان کی طرح کوئی ایسا دن آ جائے گا جس کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ یعنی آپ کو اگر کوئی 2 مہینے ایسے رکھنے ہیں جس میں آپ ایسے مہینے رکھنے ہیں جس میں کوئی تہوار وغیرہ نہ آتا ہو، یا ایسا نہ ہو کہ جس میں کوئی روزہ نہ رکھا جا سکے، ایسے دنوں کے درمیان میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ آپ نے مسلسل ان دنوں میں عام روٹین میں جو دن آتے ہیں ان میں روزہ رکھنا ہے۔ پھر کہنا ہے جس شخص کو مسلسل روزے رکھنے ضروری ہیں، اگر وہ ان کے بیچ میں بغیر عذر کے 1 دن روزہ نہ رکھے تو ضروری ہے کہ دوبارہ از سر نو روزے رکھے۔ اچھا،
یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر عذر کے وہ کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے شروع کرے گا، لیکن آئی تھنک سو جو اوپر والا ہے نا اس میں یہ بات نہیں ہے. اگر عذر آ گیا تو آپ دوبارہ سے آگے شروع کریں گے لیکن پیچھے والے کنٹینیو کر کے. یہاں پر جو ہے اگر آپ کا عذر نہیں آیا لیکن پھر بھی آپ نے کوئی روزہ چھوڑ دیا تو آپ پھر سے دوبارہ سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے. پھر کہہ رہے ہیں اگر ان دنوں کے درمیان جن میں مسلسل روزے رکھنے ضروری ہیں روزے دار کوئی غیر اختیاری عذر پیش آ جائے، مثلا حیض یا نفاس یا ایسا سفر جسے اختیار کرنے پر وہ مجبور ہو، تو عذر کے دوران ہونے کے بعد روزوں کا اثر نور رکھنا اس کے لیے واجب نہیں، بلکہ وہ عذر دور ہونے کے بعد باقی روزے رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے. اگر کوئی ایسا عذر ہے جو آپ کے لیے مجبوری ہے، مثلا حیض اگر عورتوں کو آ گئے یا نفاس آ گئے یا ایسا کوئی مسئلہ، تو پھر دوبارہ سے پہلی سے شروع کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو روزے آپ نے رکھے ہیں پچھلے روزوں کو ملا کر آپ اپنے 2 مہینے کے روزے پورے کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص حرام چیز سے اپنا روزہ باطل کر دے، خواہ وہ چیز بذات خود حرام ہو جیسے شراب اور زنا، یا کسی وجہ سے حرام ہو جائے مثلا حلال غذا جس کا کھانا انسان کے لیے کسی کلی ضرر کا باعث ہو، یا وہ اپنی بیوی سے حالت حیض میں مجامت کرے تو ایک کفارہ کافی ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ مجموعاً کفارہ دے، یعنی ایک غلام آزاد کرے، 2 مہینے روزے رکھے اور 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ان میں سے ہر فقیر کو ایک مد گندم یا روٹی وغیرہ دے. اور اگر یہ تینوں چیزیں اس کے لیے ممکن نہ ہوں تو ان میں سے جو کفارہ ممکن ہو وہ دیں. ٹھیک ہے. اگر روزہ دار جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اگرچہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے لیکن احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ دے. پھر کہہ رہے ہیں اگر روزہ دار رمضان کے ایک دن میں کئی دفعہ کھائے پیے یا جمع یا استمنا کرے تو ان سب کے لیے ایک کفارہ کافی ہے. پھر ایک روزہ دار جمع اور استمنا کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور پھر اپنی زوجہ سے مجامت کرے تو دونوں کے لیے کفارہ کافی ہے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ نمبر 1 640 تک ہی آپ لوگوں کا درس ہوگا.